عبادت کے لیے آؤ تو ایسے سج دھج کر آؤ جیسے تم سج دھج کر دعوت ولیمہ میں جاؤ. آج جمعہ میں آپ آتے ہو سج دھج کر, کسی کے بالوں سے پانی ٹپک رہا ہو, کوئی انتظار میں ہوتا ہے امام صاحب کا خطبہ ختم ہو تو پہنچے, کوئی ہوتا ہے کہ بس اذان شروع ہوئی تو دوڑ کر کے بھاگے. مسلمانوں نہیں, 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے جمعہ نہیں, پوری نماز پڑھ کر کیوں نہیں آتے؟ آج مسلمانوں ذرا سوچو, تم جاؤ گے کہاں؟ اپنے آپ کو بڑا ترقی یافتہ سمجھتے ہو. ارے کیا تم نے اس ہالی ووڈ کی اداکارہ کو نہیں دیکھا جس نے اسلام قبول کر لیا؟ اس سے جب میڈیا والوں نے پوچھا کہ اسلام کیوں قبول کیا, اس نے کہا, اسے کہتے پیرس ہلٹن جب اسلام قبول کیا اس نے, تو اس سے پوچھا گیا کہ تم نے کیوں قبول کیا, تو اس نے کہا سنو میں ایک مرتبہ عراق گھومنے گئی تھی, اور عراق گھومنے جب گئی تو میری نظر ایک گنبد پہ پڑی جسے انگلش میں ٹوم کہا جاتا ہے. میں نے پوچھا اپنے گائیڈ سے یہ گنبد کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ اسلام کے چاہنے والے ایک بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, وہ کوئی اور کا نہیں بلکہ سرکار غوث اعظم کا گنبد تھا. اس نے کہا کیا میں اندر جا سکتی ہوں؟ کہا رک جاؤ میں پوچھ کر کے آتی ہوں. اندر گیا اور جا کر کے اس نے پتا کیا, کہا ٹھیک ہے لیکن لباس ایسا ہونا چاہیے کہ پورا جسم اس کا ڈھکا ہو. ایک لباس دیا جاتا ہے, اس کا جسم ڈھاکا جاتا ہے, پھر وہ دوپٹے سے سروں کو ڈھاک کر کے اندر تو جاتی ہے. اس نے اپنے پریس کانفرنس میں کہا کہ جب میں اس میں انٹری کیا تو اس وقت 11:20 ہو رہا تھا. میں وہاں گئی, مسلمان کی عورتوں کو دیکھ رہی تھی, ان کے نماز پڑھنے کے طریقے کو دیکھ رہی تھی, ان کے وضو کو طریقے کو دیکھ رہی تھی. مجھے وضو تو نہیں آ رہا تھا لیکن میں نے ہاتھ پاؤں اسی طریقے سے دھو لیا, چہرے کو دھل لیا, اور میں بھی جا کر کے بیٹھ گئی. لیکن ایک آواز آئی جسے مسلمان اذان کہتے ہیں. اس کے بعد میں نے دیکھا مرد اور عورت دونوں نماز کے لیے تیار ہو گئے. میں ان کی نماز کو دیکھتی رہی, اور بات صرف اتنی تھی, اس نے کہا تھا 20 منٹس کے لیے میں اندر جانا چاہتی ہوں, لیکن وقت گزر رہا تھا. اس نے اپنے گائیڈ نے کہا میڈم اور بھی جگہ جانا ہے, کہا 20 منٹس مور. ایسے ہی کرتی رہی. ظہر کی اذان ہوئی, اس نے سنا. نماز ہوئی, اس نے دیکھا. عصر کی اذان نماز اس نے دیکھا اور سنا. مغرب کے بعد عشاء کا وقت آ گیا. گائیڈ کہتا میڈم کیا بات ہے, آپ تو گھومنے نکلی تھی, ایک ہی جگہ ٹھہر گئی ہیں. کہا مجھے بڑا سکون مل رہا ہے, ذرا ٹھہر جاؤ. لیکن عشاء کے بعد رکنا منع تھا, واپس ہوٹل جانا تھا, سیکیورٹی کا انتظام تھا. وہ چلی تو آئی, لیکن دوسرے دن جب نکلتی ہے ہوٹل سے تو جلدی نکلتی ہے اور کہتی پہلے مجھے لے چلو بازار, میں بہترین لباس خریدنا چاہتی ہوں جیسا مسلمان پہنتی ہیں. اس نے خریدا اور پہن لیا, پھر پہنچ جاتی ہے. اور جانتے ہو جانے کے بعد اس نے وہاں اسلام قبول کیا, عراق میں ہی. امریکہ میں جا کر کے اس نے پریس کانفرنس کیا اور کہا سنو, جسم کے سارے لباس اتارے تو سکون نہیں ملا, ریمپ پر کیٹ واک کیا تو سکون نہیں ملا, بار کے اندر ڈانس کیا میں نے تو مجھے سکون نہیں ملا, شراب پیا سکون نہیں ملا, دوستوں کے ساتھ گھومی تب سکون نہیں ملا. لیکن جتنا سکون اللہ کے اس مقدس ولی کے آستانے پر ملا کہیں اور نہیں ملا. جب اس ولی کا عالم یہ ہے تو ان کے ولیوں کے پیغمبر کا عالم کیا ہوگا. اسی لیے میں نے اسلام قبول کر لیا. واہ واہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان سرکار غوث اعظم. آج دیکھو مسلمان, تم نے کیا کیا ہے کہ آج تم اس طریقے کی حرکتیں, ہمارے گھر کی عورتیں بے پردہ اور بیریدہ, اور بازاروں میں دیکھو دھکے کھاتی پھرتی ہیں, دھکے کھانا اور لینا دینا دونوں بھی ان کا شعار ہوگا. کچھ لڑکیاں دھکا کھاتی ہیں اگر لڑکوں سے, تو کچھ لڑکیاں دھکا دیتی بھی ہیں لڑکوں کو. اور پلٹ کر کے جیسے الہ آباد میں کنوج سے جب اپنے مرشد کے ہاں سے ہو کر کے آیا تو آنے کے بعد میں نے الہ آباد میں خود دیکھا, تھی تو مسلمان کی لڑکیاں, لیکن ایک لڑکے کو انہوں نے دھکا دیا, اور جس طرح 2 دوست تالی آپس میں ملا کے بجاتے ہیں ویسے ہی روڈ پر دونوں نے تالی بجائی اور کہا دیکھا میں نے کیسے دھکا مارا. میں نے کہا یاد رکھ کہ جب تیرا حساب و کتاب ہوگا تب میری آنکھیں بھی گواہ ہوگی, اور وہاں جا کر کے حساب ہوگا تو میں بھی کھڑا ہوں گا اور میری آنکھ بھی کہے گی کہ تو غلط راستے پر تھی, دین کے راستے پر نہیں. اللہ, آج کیا طریقہ ہے. آج ہمارے گھر کی عورتیں اپنے آپ کو نقاب اتار کے چلنے میں فخر محسوس کرتی ہیں. سارناتھ کے گارڈن میں دیکھو مسلمان کی عورتیں مل جائیں گے, تم دیکھو اہل حنوت کے ان مندروں کی گھاٹ پر مسلمان کی عورتیں مل جائیں گے, تم لکسا سے غدولیہ تک دیکھو مسلمان کی عورتیں وہ گول گپا کھاتے ہوئے مل جائیں گے. ارے یہ انگلی کی پور جن پانیوں میں ڈوب جائے وہ پانی جائز نہیں ہوتا, وہ حلال نہیں ہوتا, حرام ہو جاتا ہے. گول گپا کھانے والی عورتوں انگلی کی پور اہل حنوت کی ڈوب رہی ہے اور تم اسے چسکے لے کر کے کھا رہی ہو. تم نے کیا سوچا تھا کہ کھڑے ہو کر گل گپے ہم کھا رہے ہیں, ہم پر کسی کی نظر نہیں. جیسے
آصف رضا سیفی صاحب نے کہا نا کہ سرکار فاروق اعظم کے طریقے پر چلنا چاہیے، تو میں نے بھی ان کی سیرت پڑھنے کے بعد کبھی کبھی روڈوں پر چلتے ہوئے اپنی نظروں کو تیزی سے دوڑا کر کے دیکھتا ہوں کہ مسلمان مرد کیا کر رہا ہے اور ہمارے گھر کی عورتیں کیا کر رہی ہیں۔ ہم بھی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے، اسی لیے جاتے ہیں کیونکہ سرکار فاروق اعظم راستے میں گشت کیا کرتے ہیں۔ ہم لوگ بھی تو انہی کے غلام ہیں، ہم لوگ بھی گشت کر کے دیکھتے ہیں کہ آخر حالات کیسے ہو گئے۔ تو اس لیے مسلمانوں سوچو تم کہاں